Subscribe to HopeX and don't forget to press bell icon. اب دیکھ لیں جس طرح آئی ایم ایف نے رپورٹ دی, ورلڈ بینک اس کو فالو کر رہا ہے, موڈیز نے بھی وہی رپورٹ دی اور باقی انٹرنیشنل ادارے بھی وہی رپورٹ کر رہے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ جلدی سے جلدی ہمیں جانا پڑے گا آئی ایم ایف کے پاس کہ جی ہمیں بیل آؤٹ پیکج دیں ورنہ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. اب صرف آپ نے ہنگامی 2-2.5 مہینے پہلے $500 ملین ہنگامی اسسٹنٹ چائنا کی طرف سے آئی ہے, لیکن ہماری اطلاعات یہ ہے کہ چائنا نے منع کر دیا ہے کہ جی ہم اب یہ سی پیک کے علاوہ ہم آپ کو کوئی اور پیسہ آپ کے بیلنس آف پیمنٹ اکاؤنٹ بہتر کرنے کے لیے پیسہ نہیں دے سکتے. اب اتنی ہاریفائنگ سچویشن ہے. آپ مجھے بتائیں سارا دن سیاست ہوتی رہتی ہے, خدا نہ خواستہ ملک اگر نہیں رہا تو پھر ہماری سیاست کدھر جائے گی؟ جس طریقے سے ڈیفالٹ ہو رہا ہے, اب ہمارے ہمسایہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پروگرام دیکھیں, وہ کہتے ہیں جی دوبارہ سے ہماری اکانومی جس طرح نیچے جا رہی ہے یہ خود ہی گر جائیں گے, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہم سوال یہ ہے کہ ملک آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, ریاست آپ کو رک کے بالکل نظر آتی ہے کہ رک گئی ہے, اور خدا نہ خواستہ لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست جو اپنے ناکامی کی طرف جا رہی ہے, کوئی اس کی طرف پرواہ نہیں کر رہا. ہمارے ٹاک شو دیکھ لیں, جو کچھ بھی ہے اسی بات پہ آپ دیکھ لیں, سارا دن یہ ہوتا ہے کہ جی آج ایک رولنگ پارٹی کے لوگوں نے کیا کیا ہے اور اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے. پروسیس میں جو اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے, جو فورن فرنٹ پہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے, آپ کا کوئی دوست نہیں رہا. ہندوستان آپ دیکھ لیں, اس کے بعد افغانستان دیکھ لیں, ایران کے ساتھ تعلقات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں, اور افغانستان اور قطر, سعودی عرب قطر کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ویسے نارمل نہیں. آج آ کے چائنا اور $54 بلین کا جو آپ ہے یہ ان کا پلان ہے وہی چل رہا ہے سی پیک والا. اس کے علاوہ نہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, نہ لوکل انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. آپ کی اب جو ہے اسٹاک مارکیٹ وہ آپ دیکھ لیں برے طریقے سے نیچے چلے گی. ایک دن میں سر یہ تمام اگر انڈیکیشنز کی بات کی جائے انڈیکیٹرز اچھے نہیں ہیں. میں کیا یہ کرنے کے باوجود آپ کو ریاست چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ریاست نظر نہیں آ رہی چلتی ہوئی؟ جی اچھا احتشام الحق صاحب, سیم سوال آپ سے بھی میں کروں گا, یہی ڈسکشن میں آگے بڑھاؤں گا. اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ یہ جتنے بھی اشاریے ہیں یہ تو بالکل نیگیٹو جا رہے ہیں. حکومت جو دعویٰ بھی کرتی ہے, آئی ایم ایف ان کی کلئی کھول دیتی ہے, ان کی بچاروں کی بدقسمتی کہا جائے, بدبختی کہا جائے, آئی ایم ایف کے ہاتھوں ان کی بری آ جاتی ہے. منصوبوں کا افتتاح ہو رہا ہے لیکن وہ منصوبے کمپلیٹ ابھی ہو نہیں رہے, افتتاح کے بعد بھی وہاں پہ کام جاری ہے. سر یہ کیا ہے؟ دیکھیں میں نے 2 ہفتے پہلے آرٹیکل لکھا تھا پارٹنر ان کرائم کی, اس حوالے اس کے ہیڈ لائن تھی اس کی. اب دیکھیں وہی آئی ایم ایف حسن جس نے 3 سال کا $6.6 بلین کا جو حساب پروگرام تھا, اس میں انہوں نے کیا کیا تھا. ای ایف ایف کا جو پروگرام تھا وہ 12 اس کے اکنامک ریویوز ہوئے ہماری اکانومی کے دبئی میں. سب جگہ وہ اچھا کی رپورٹ دیتے رہے, سب جگہ کہتے رہے کہ پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹر بہتر ہو رہے ہیں. جب سے پروگرام ختم ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آفر کیا تھا دوبارہ سے پاکستان کو کہ جی آپ ایک اور بیل آؤٹ پیکج لے لیں, تو ڈار صاحب نے منع کر دیا تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ایز وی اسپیک ہمارے اشاریے جو ہے نا, دیکھ لیں $21 بلین ہیں ہمارے ریزرو, اصل میں ہے $16 بلین, باقی $5 بلین جو ہے نا وہ آپ کے بینکوں کے ہیں. اب $3 بلین حکومت نے ان بینکوں سے بھی لے کے اپنے پاس رکھے ہیں تاکہ 5 ویکس آف امپورٹس کے لیے جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے پاس رہنے چاہیے. آپ دیکھ لیں $21 بلین کا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو چکا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا کلوز ٹو $11 بلین کا ہو گیا ہے. ہمارے پھر آپ دیکھ لیں امپورٹس کہاں ڈبل ہو گئی ہیں, اس وقت $45 بلین کی ہماری امپورٹس ہیں. ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا 25 بلین سے گرتے گرتے $21 بلین پہ آ گئی ہیں. بنگلہ دیش آپ دیکھ لیں ایک کاٹن کی بیل مالک پیدا نہیں کرتا, آپ دیکھ لیں $45 بلین کی ان کی ایکسپورٹ ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں سب چیزیں, اب جتنے آپ دیکھ لیں ہمارے غربت کے اشاریے دیکھ لیں, امپلائمنٹ کے اشارے دیکھ لیں, وہ سارے کے سارے نیچے رکھے ہیں. ہمارے جتنے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈار صاحب اور ان کے باقی لوگ وہ اکنامک فجنگ کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے وہ مناپولیشن کر رہے ہیں اکانومی کے ساتھ, اس سے تو معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں. سر اچھا سچویشن یہ بھی ہے کہ اب جو ایل او سی کی جو صورتحال ہے, اور انتہائی افسوسناک جو واقعہ لاہور میں پیش آیا سانحہ فیروز پور, اگر اس کی بات کی جائے تو بہت سی سیاسی جماعتیں اب اس کو آپس میں پیناما کے ساتھ ریلیٹ بھی کر رہی ہیں. جیسے کہ شیخ صاحب کا بھی بیان سامنے آیا ہے, وہ بھی شیئر کر دوں. کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو پیناما کا فیصلہ سنا دے ورنہ کہیں اور دھماکہ بھی ہو سکتا ہے. سر یہ بتائیے کہ جو اپوزیشن جماعتیں لائن آف کنٹرول پہ جو کشیدگی چل رہی ہے, جو بم دھماکے ہیں, یہ جو ریلیٹ کر رہی ہیں, اس میں واقعی کوئی مماثلت ہے بھی؟ دیکھیں بنیادی طور پہ 2-3 چیزیں اس حوالے سے ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2-3 چیزیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے. ایک دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے پاکستان میں دھماکے یا خدا نہ خواستہ دہشت گردی کی لہر ہوتی ہے تو خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور خاص طور پہ جو گورنمنٹ کے مخالفین لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی مودی ان کے دوست ہیں, تو اس وجہ سے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ دباؤ بڑھائیں. میرا خیال ہے یہ بھی ضرورت سے زیادہ میرا خیال ہے غلط بات ہے. اس طریقے سے یہ کہہ دینا اتنا آسان نہیں ہے بغیر ثبوت کے آپ اس طرح کی باتیں کرنا.
دیکھیں اب یہ جو واقعات ہوئے, چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کرنی تھی, 2 دن ہو گئے انہوں نے نہیں کی, چھوڑ دیا کہ جی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. آج آپ نے دیکھا آرمی چیف وہاں گئے, انہوں نے کہہ دیا کہ جی ریجنل پلیئر جو ہے انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں اور فورن پاور جو ہے نا اس میں انوالو ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے بڑے عرصے سے چل رہا ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ جو آپ وائلیشن دیکھ رہے ہیں تو بہت دنوں سے ہو رہی ہے. اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے ہمارے جو ہے نا 8 کے قریب لوگ جو ہے نا ان کی جیپ جا رہی تھی, ان کو مار گرایا گیا وہاں پہ بم فائرنگ کے ذریعے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صبر آزما رہے ہیں پاکستان کا اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اصل بات یہ ہے کہ میں پروگرام سے پہلے جو میں امتیاز سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں ہمارا ملک جو ہے نا ٹوٹل وہ اسٹیٹ آف جس کو کہتے ہیں اتنی انسرٹنٹی ہو گئی ہے, ٹوٹل ریاست ڈس فنکشنل اس میں موڈ میں چلی گئی. آپ دیکھ لیں امریکہ ہمارے خلاف کیا کچھ کر رہے ہیں, انڈیا کیا کر رہا ہے, کسی کو اس پہ وہ میرا خیال ہے جو نہیں رینگ رہی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. سینکشن کے لوگ بات کر رہے ہیں, ہر چیز کا جواب وہ کہتے ہیں پاکستان ہی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا, افغانستان میں ناکامی. آج امریکہ میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ امریکہ جو ہے نا وہ جنگ عراق میں جیت رہا ہے اور سیریا میں جو نا وہ آئس کے خلاف جنگ جیت رہا ہے, افغانستان میں اس لیے ہار رہا ہے. ایک لفظ کہتے ہیں پاکستان پاکستان پاکستان. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہ ہماری لابیز فرم کام کر رہی ہیں, ہمارے نہ آپ جس طریقے سے ڈپلومیٹ ہیں انہوں نے کام کیا ہے, فارن آفس خالی پڑا ہوا ہے, فارن منسٹر نہیں ہے, ڈیفنس منسٹر نہیں ہے. میرا خیال ہے سارا کا سارا کام وہ جو ویکیوم خالی ہونے کی وجہ سے جو فوج آگے آ گئی ہے ان کے سر پہ چلا گیا ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ فنکشن کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور پچھلے 15 مہینے میں اور پھر 60 دنوں میں جو GIT ہوئی ہے, آپ دیکھ لیں ساری ریاست رک کے رہ گئی. کابینہ کے وزیر جو ہے نا کوئی بھی نہیں جا رہا وہاں پہ اپنے آفیسز میں, اسی طرح بیوروکریٹس نہیں جا رہے. نتیجہ کیا ہے, آج کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ اکانومی کتنی گہرائی میں چلی گئی ہے. ڈیفالٹ پھر ایک دفعہ پھر سامنے آپ کے ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کے جتنے سوشل انڈیکیٹرز ہیں, اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, پھر خراب ہو گئے ہیں. اور IMF نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جی تھوڑا بہت آپ نے جو گروتھ حاصل کی تھی وہ سارا مومنٹم ختم ہو رہا ہے. اس کے پیچھے وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں پالیٹکس جو ہے. اب احمد سوال یہ ہے حسن کہ ہمارے ملک میں ہماری اشرافیہ, ہمارے پولیٹیکل لوگ, اپوزیشن کے لوگ یہ کیا چاہتے ہیں بھئی؟ کیا یہ اپنی ذات کے لیے یہ کھلواڑ کرتے رہیں گے ملک کے ساتھ؟ اب نواز شریف صاحب پہ اعتراضات ہیں, الزامات ہیں, وہ تو جواب دے رہے ہیں, اس طرح عمران بھی جواب دے رہا ہے. نہیں, میں جو احتشام ایک بات کر رہے تھے, آئی تھنک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے ہم بڑا سنگل ڈائمینشنل چل پڑتے ہیں, جو ایک ٹائم پہ کرائسس ہوتا ہے پھر وہی کرائسس ہو جاتا ہے. خدا نخواستہ دھماکہ ہو جائے, ساری صرف دھماکے پہ فوکس کرتے ہیں. پھر اس دن سب کو نیشنل ایکشن پلان بھی یاد آ جاتا ہے, اس دن ساری پروونشل کوآرڈینیشن بھی یاد آ جاتی ہے, اور 24 گھنٹے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں. ہم ایک ایسا ملک ہیں جو 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہم حالت جنگ میں ہیں. ہمارے پاس فل ٹائم ڈیفنس منسٹر نہیں ہے. ہمارا ملک, چھوٹے ملکوں کی بہت بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے فورن منسٹر, فورن پالیسی آپ کی. اور خاص طور پہ ہم ایسے جگہ پہ ہیں جہاں پہ پوری دنیا کا بیک یارڈ ہے. چائنا, انڈیا اپنی پراکسی فائٹ یہاں لڑ رہے ہیں, سعودی عربیہ, ایران اپنی پراکسی فائٹ یہاں لگ رہے ہیں, امریکن اس ریجن کے اندر ہیجمونی کے اندر اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. وہ چائنا, انڈیا اور وہ ایک امریکہ, یہ ایک نیا ایک کانفرنس ہے وہ بھی یہاں پہ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 4 سال سے ہمارے ہاں فورن منسٹر کیوں نہیں ہے. مجھے نہیں فرینکلی سمجھ آتی. 3.5-4 سال ہو گیا کہ تقریباً 23-24 کارپوریشنز ہیں جن کے مینیجنگ ڈائریکٹرز نہیں ہیں. یہ جو, اور پھر جب اس طرح کا کرائسس آ جاتا ہے جہاں اب ہوا ہے, یہ بالکل ایک لاک جیم سا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو اور باقیوں کو دیکھنا ہے یہ ملک 20 کروڑ کا ملک, اس طرح تو ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بھی نہیں چل سکتی. اگر آپ وہاں پہ GM نہیں ہے یا MD نہیں ہے, آپ مجھے بتا دیں, آپ کوئی ایک دکان چلا کے دکھا دیں اگر وہاں پہ کوئی مینیجر نہیں ہے. آپ 20 کروڑ کا ملک کر رہے ہیں, آپ ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومی کی بات کر رہے ہیں, روپے کی. یہ کس طرح چلے گا, کیسے ہوگا؟ سو ہمیں ان چیزوں کو بڑی سیریسلی دیکھنا ہے. اور جہاں وہ بیان ان کا آیا ہے کہ جی شیخ صاحب کا جو آپ نے کہا ہے کہ جی جلدی فیصلہ کریں تو وہ بڑا ایک اور دھماکہ, آئی تھنک وہ بڑی ریڈیکولس بات ہے. میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں. دیکھیں آپ نواز شریف صاحب کا جتنے مرضی کرٹیسزم کر لیں, آپ کہیں کہ جی وہ فائنینشیل ان کی کوئی پرابلمز ہیں یا وہ اپنا صفائی دیں گے, وہ تو ان کو دینی ہوگی عدالت میں. لیکن پیٹریوٹزم, کسی کی حب الوطنی پہ شک کرنا کوئی آئی تھنک بڑی ہی ایک ایگزیجریٹڈ بات ہے. دیکھیں کہ جو $20 بلین کا ہدف مقرر تھا پچھلے مالی سال کا, وہ پورا نہیں ہوا. اور جو اطلاعات آ رہی ہیں, خوفناک اطلاعات آ رہی ہیں کہ بڑی مشکل سے بینکنگ چینل کو یوز کیا گیا تھا کہ یہ پیسہ باہر سے آئے, دوبارہ سے وہ جو ہے نا حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ آنا شروع ہو گیا ہے. لوگ ڈرنا شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کل کیا ہونے جا رہا ہے. تو آپ دیکھ لیں یہ بہت بڑی ناکامی کی بات ہے کہ آفیشیل چینل یوز نہیں ہو رہا اس پیسے کے لیے. میرے پاس پروگرام میں جو وقت ہے وہ بھی کافی کم رہ چکا ہے. سچویشن کا سامنا ہو سکتا ہے. امتیاز صاحب, مالک صاحب کا کمنٹ. بڑی سنجیدہ باتیں ہو گئی. آن اے لائٹر نوٹ,
احتشام ہمارا 25-30 سال کا دوست ہے، اکٹھے ہم نے کام بھی کیا ہے آرگنائزیشن میں. یہ 25-30 سال سے یہ کسی اکانومی سے خوش نہیں ہے، ہمیشہ یہ دکھی رہا ہے. جو بھی گورنمنٹ تھی، احتشام کی مرضی اکانومی تو نہیں آئے گی، لیکن جو انہوں نے باتیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک وی نیڈ سیریس ورک. اور جہاں تک ڈار صاحب ہے، ڈار صاحب پہ ایک باری فرجنگ کا الزام ثابت بھی ہو گیا ہوا ہے. آپ دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہیں، ہم اپنے سے نہ بولنا چاہیے، خاص طور پہ اپنے پرائم منسٹر سے کسی کو نہیں بولنا چاہیے. پرائم منسٹر کی اکنامکس ڈیٹیلز ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے، اور ضروری نہیں کہ ہوں بھی. سو ہی ٹرائز، انہوں نے کوشش کی کہ میں ایک سو کالڈ ایکسپرٹ رکھوں، لیکن میرا خیال ہے ڈار صاحب کو اب تھوڑا سا دینا پڑیں گے کچھ چیزوں کے حساب سے. اگر اکانومی کی بات کریں تو مائکرو لیول پہ بھی دیکھیں تو واقعی ہر بندہ جو ہے تھوڑا پریشانی دکھا رہا ہے. پوری کابینہ جو ہے وہ اس کے دفاع میں لگی ہوئی ہے، ایک شخص کے دفاع میں لگی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو احتشام نے جو ذکر کیا ہے حیران کن بلکہ بڑے شاکنگ قسم کے یہ اشاریے ہیں ہماری اکانومی کے. اور دوسری طرف جس انداز میں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی منی ٹریل کی بات ہوئی ہے، تو وہ تو اتنی خوفناک صورتحال اس سے پیدا ہو سکتی ہے کہ جو پاکستانی باہر ہیں اور جو پیسے وہاں سے بھیج رہے ہیں، اب تو ان کو بھی ڈر ہوگا کہ آئندہ اگر کسی بڑی مقدار میں انہوں نے پیسے بھیجے تو وہ تو یہ سوچیں گے کہ کل کو اگر وہ پاکستان واپس چلے گئے، کوئی پبلک آفس ان کے پاس آ گیا تو ان کے پیچھے بھی نیب پڑ جائے گا کہ آپ نے یہ پیسے کیسے کمائے ہیں. لہٰذا ہمیں بڑا فوکس ہو کے سارے معاملے کا جائزہ لینا چاہیے تھا. یہ وچ ہنٹنگ جو ہے وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، اور یہ جو حرکتیں ہیں کیا اس کی مدد سے غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی؟ ایک پیسہ پاکستان میں لیکن آن اے لائٹر نوٹ ایک ون بیلٹ ون روڈ کے تحت سی پیک کا منصوبہ پروپوز کر دیا تھا. جو بھی آپ بات کر رہے ہو احتشام کے لیے اس حوالے سے